الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. درود شریف نازل پیش کیجیے صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، جس کا ترجمہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان یہودیوں سے کفر پایا تو فرمایا کون اللہ تعالیٰ کی راہ میں میرے مددگار ہوتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کون میری مدد کرے گا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی غیر اللہ سے مدد مانگی. تو جب یہ شرک نہیں ہو سکتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا کیوں کر شرک ہو سکتا ہے. تو حواریوں نے ایک جماعت تھی جن کا نام تھا حواری. انہوں نے کہا کہ ہم ہیں دین خدا کے مددگار، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں. تو اس کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری تھے، 12 مددگار تھے جو آپ پر ایمان لا کر اور اپنے اسلام کا اعلان کر کے اپنے تن من دھن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نصرت و حمایت کے لیے ہر وقت اور ہر دم کمر بستہ رہے. اور یہ آپ کو یاد رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی رسولان اعظام تشریف لائے ان سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دین کی پرچار کی، دین کی تبلیغ فرمائی، یعنی دین اسلام کی تبلیغ فرمائی. تو یہ 12 حواری کون لوگ تھے اور ان لوگوں کو حواری کا لقب کیوں اور کس معنی کے لحاظ سے دیا گیا؟ تو اس کے بارے میں صاحب تفسیر جمل نے فرمایا کہ حواری کا لفظ حور سے مشتق ہے جس کے معنی ہے سفیدی. چونکہ ان لوگوں کے کپڑے نہایت ہی سفید اور صاف تھے اور ان کے دل، قلوب اور نیتی بھی بہت صاف تھی، اسی لیے ان کو حواری کہا گیا. اور بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ چونکہ یہ لوگ رزق حلال طلب کرنے کے لیے دھوبی کا پیشہ اختیار کر کے کپڑوں کی دھلائی صفائی کرتے تھے اس لیے یہ لوگ حواری کہلائے. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ سب لوگ شاہی خاندان سے تھے اور بہت ہی صاف اور سفید کپڑے پہنتے تھے اس لیے لوگ ان کو حواری کہنے لگے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک پیالہ تھا جس میں آپ کھانا تناول فرمایا کرتے تھے اور وہ پیالہ کبھی کھانے سے خالی نہیں ہوتا تھا. یہ آپ کا ایک معجزہ تھا. کسی نے بادشاہ کو اس کی اطلاع دے دی تو اس نے آپ کو دربار میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دربار میں طلب کر کے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں عیسیٰ ابن مریم خدا کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. وہ بادشاہ آپ کی ذات اور آپ کے معجزات سے متاثر ہو کر آپ پر ایمان لایا اور سلطنت کا تخت و تاج چھوڑ کر اپنے تمام اقارب و رشتہ دار کے ساتھ آپ کی خدمت میں رہنے لگا. چونکہ یہ شاہی خاندان بہت ہی سفید پوش تھا اس لیے یہ سب حواری کے لوگ کے لقب سے مشہور ہو گئے. حواری یعنی سفید پوش لوگ جو سفید کپڑے پہنتے ہیں. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ سفید پوش مچھیروں کی ایک جماعت تھی، یعنی جو مچھلیوں کی شکار کیا کرتی تھی، جو مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ تم لوگ مچھلیوں کا شکار کرتے ہو، اگر تم لوگ میری پیروی کرنے پر کمر بستہ ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ تو تم لوگ آدمیوں کا شکار کر کے ان کو حیات جاویدانی سے سرفراز کرنے لگو گے. یعنی مچھلیوں کا شکار نہ کرو، اگر تم میری پیروی کرو گے تو تم لوگوں کو ایمان کی دولت سے ان کو نئی زندگی تم عطا فرماؤ گے. ان لوگوں نے آپ سے ایک معجزہ طلب کیا. تو اس وقت شمعون نامی مچھلی کے شکاری نے دریا میں جال ڈال رکھا تھا مگر ساری رات گزر جانے کے باوجود ایک مچھلی بھی جال میں نہیں آئی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم جال دریا میں ڈالو. چنانچہ جیسے ہی اس نے جال کو دریا میں ڈالا لمحہ بھر میں اتنی مچھلیاں جال میں پھنس گئی کہ جال کو کشتی والے نہیں اٹھا سکے. چنانچہ 2 کشتیوں کی مدد سے جال اٹھایا گیا اور دونوں کشتیاں مچھلیوں سے بھر گئی. یہ معجزہ دیکھ کر دونوں کشتی والے جن کی تعداد 12 تھی سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. انہی لوگوں کا لقب حواری ہوا.
بعض علماء کا قول ہے کہ 12 آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اور ان لوگوں کے ایمان کامل اور حسن نیت، اچھی نیت کی وجہ سے اور اس کی بنا پر ان لوگوں کو یہ کرامت مل گئی کہ جب بھی ان لوگوں کو بھوک لگتی تو یہ لوگ کہتے کہ یا روح اللہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد مانگتے تھے اور پکارتے بھی تھے لفظ ندا کے ساتھ، یا روح اللہ، ہم کو بھوک لگی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر ہاتھ مار دیتے تو زمین سے 2 روٹیاں نکل کر ان لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ جایا کرتی تھی، اور جب یہ لوگ پیاس سے فریاد کرتے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر ہاتھ مار دیتے اور نہایت ہی شیریں اور میٹھا اور ٹھنڈا پانی ان لوگوں کو مل جایا کرتا تھا۔ اسی طرح یہ لوگ کھاتے پیتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا، ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے روح اللہ، ہم مؤمنوں میں سے سب سے افضل کون شخص ہے؟ ہم جماعت میں سے، ہم مؤمنین میں سے سب سے افضل کون شخص ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے روزی حاصل کر کے کھائے وہ سب سے افضل ہے۔ یہ سن کر ان 12 حضرات نے رزق حلال کے دھوبی کا پیشہ اختیار کر لیا۔ چونکہ یہ لوگ کپڑوں کو دھو کر سفید کرتے تھے، اس لیے حواری کے لقب سے پکارے جانے لگے۔ ایک اور تفسیر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک رنگریز کے ہاں ملازم رکھوا دیا تھا۔ رنگریز جو کپڑوں کو رنگتا ہے، کلر ڈالتا ہے۔ ایک دن رنگریز مختلف کپڑوں کو نشان لگا کر چند رنگوں کا رنگنے کے لیے آپ کے سپرد کر کے کہیں باہر چلا گیا کہ آپ کو اس کپڑے کو یہ رنگ میں رنگنا ہے، اس کو سرخ رنگ کرنا ہے، اس کو کالا رنگ کرنا ہے، اس کو سبز رنگ کرنا ہے۔ تو یہ سونپ کے یہ چلا گیا۔ آپ نے ان سب کپڑوں کو ایک ہی رنگ کے برتن میں ڈال دیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہی رنگ کے برتن میں ڈال دیے کپڑے کو۔ رنگریز نے گھبرا کر کہا کہ آپ نے سب کپڑوں کو ایک ہی رنگ کا کر دیا، حالانکہ میں نے نشان لگا کر مختلف رنگوں کا رنگنے کے لیے کہہ دیا تھا آپ کو۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے کپڑوں، تم اللہ تعالیٰ کے اذن اور اس کے حکم سے انہی رنگوں کے ہو جاؤ جن رنگوں کا یہ چاہتا تھا۔ چنانچہ جس برتن میں تھے اسی ایک برتن میں لال، سبز، پیلا، جن جن کپڑوں کو رنگریز جس رنگ کا چاہتا تھا وہ کپڑا اسی رنگ کا ہو کر نکلنے لگا۔ آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر تمام حاضرین جو سفید پوش تھے اور جن کی تعداد 12 تھی سب ایمان لائے، یہی لوگ حواری کہنے لگے۔ حضرت امام قفال الرحمن نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ ان 12 حواریوں میں کچھ لوگ بادشاہ ہوں، کچھ مچھیرے ہوں، کچھ دھوبی ہوں اور کچھ رنگریز ہوں، چونکہ یہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص جانثار تھے اور ان لوگوں کے دل اور نیتیں بالکل صاف تھی۔ اسی بنا پر ان 12 پاک بازوں اور نیک نفسوں کو حواری کا لقب معزز عطا کیا گیا، کیونکہ حواری کا معنی ہے مخلص دوست۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حواری اگرچہ تعداد میں صرف کتنے تھے؟ 12 تھے، مگر یہودیوں کے مقابلے میں آپ کی نصرت و حمایت میں جس پامردی اور عزم و استقلال کے ساتھ ڈٹے رہے، اس سے ہر مسلمان کو دین کے معاملے میں ثابت قدمی کا سبق ملتا ہے۔ اگرچہ تم کمزور ہو، اگرچہ تمہاری تعداد کافر اور کفار مشرکین مقابلے میں بہت کم ہے، لیکن اگر آپ استقامت اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو نصرت اور حمایت عطا فرمائے گا۔ اس قسم کے مخلص احباب اور مخصوص جانثار اصحاب اللہ تعالیٰ ہر نبی کو عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حواری عطا فرمائے گئے۔ حضرت ابو صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی، یہ بھی آپ کے معزز حواری ہے۔ اور بالخصوص جو یہ لقب سے مشہور ہے صحابی، وہ ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غزوہ خندق کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کام کے لیے بھیجا تھا۔ آپ یہ کام مکمل کر کے تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، آپ میرے حواری ہو۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ قریش میں 12 صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری ہیں، جن کے نام نامی یہ ہے: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہ الکریم، حضرت امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعنہم اجمعین۔ ان مخلص جانثاروں نے ہر موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و حمایت کا بے مثال ریکارڈ قائم کر دیا۔
جس کی مثال تاریخ میں ملنا نہایت ہی مشکل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین متین کی اخلاص کے ساتھ خدمت سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔